روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے, کوئی پھکی کھانی ہے, کوئی کیپسول کھانا ہے, کوئی شاشا, اور مغرب کے بعد پھر بوجھ پڑ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم روزے دار ہیں, تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا, ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا, روزے میں وزن بڑھ گیا, روزے میں شوگر بڑھ گئی, روزہ بھی ہے, کولیسٹرول, یوریا, فلاں فلاں بڑھ گیا, اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا, کھانے کی دو کیفیتیں ہیں, ایک خوف کا کھانا ہے, ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے, اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا, کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا. ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں, تو وہ کھا رہے تھے, اذانیں ہو گئیں, پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے, پسینہ پسینہ تھے, پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے, کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. شوق کا, ان کا شوق کا کھانا تھا. ایک خوف کا کھانا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, اور سارا دن کیسے گزرے گا. میری ایک درخواست ہے, آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے, روزہ صحت کا نام ہے, روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے, کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے, یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے, اور دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں, دکھ ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد, ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو, لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے, اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات, اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجئے, اس میں ضرور سن لیجئے. اچھا, وہ ضرور سنیں گے آپ. 7 سلام, اس کی برکات وہ آپ کے الحمدللہ چل رہی ہے, اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا, جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا, اس کا چشمہ اتر جائے گا, اس کی نظر تیز ہوگی, اس کی آنکھ میں چمک ہوگی, اس کا دماغ روشن ہوگا, اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا, ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے, اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے, آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, بڑھا دے اپنی برکتیں, عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا, سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا, اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے, اور رمضان میں ابتدا کر لیں. اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں, اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں, اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے, بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس, اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں, روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں, تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورت انا انزلنا کا عمل, اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے,
اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا روزہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے۔ روزہ تو ایسے ہے۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے۔ بڑی عجیب بات کہی، جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے۔ اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں، کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کی لین لگی ہوئی تھی، تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے، تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟ ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں۔ روزے میں احتیاط۔ اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو، اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ پڑ جائے۔ میری درخواست ہے، افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط۔ اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے؟ اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے، ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ ان کا شوق کا کھانا تھا، ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے؟ روزہ صحت کا نام ہے؟ روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑھتا ہے،
आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको। लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ेगा उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंज़लना, एक बार सूरत कद्र। सोचें ये अमल अगर रोजे के साथ होगा इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंज़लना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70 100 70 हजार 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा कुदरत। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंज़लना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ कि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और जरूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोजा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज्यादा रोजों का फायदा है। रोजा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं, कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ पड़ जाए। मेरी दरखास्त है
افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط۔ اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے، اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئی، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ ان کا شوق کا کھانا تھا، ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے، روزہ صحت کا نام ہے، روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں جو بیماری ہے؟ یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑھتا ہے۔ آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اس میں ضرور سن لیجیے۔ اچھا، وہ ضرور سنیں گے آپ 7 سلام، اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے، اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی۔ چھٹا روزہ، 5 روزوں کی عبادتیں کی، دل ٹھنڈا ہوا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور روحیں معطر ہوئیں۔ ہمارے 7 سلام کا آخری دن ہے، جو ہم نے 7 سلام دوسرے روزے سے شروع کیے تھے اس کا آج آخری دن ہے۔ یہ 7 سلام جو آپ نے پڑھا، اس کا ہدیہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا، اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا۔ آج کے ہمارے چھٹے روزے میں ایک عمل بتاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج وہ عمل آپ ضرور کریں اور اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوئی ایسی الجھن آئے جو آپ کی کمر کو دوہرا کر چکی ہو، یا آپ چاہتے ہیں زندگی بھر نہ آئے انشاءاللہ، تو پھر آپ ایسا کریں، دے مجھے برکت دے، مجھے روزگار دے، مجھے عروج دے، مجھے تونگری دے، مجھے خیریں دے، مجھے برکتیں دے، سب عطائیں۔ اور یہ وہ دعا ہے کیونکہ فرمایا، سنے غور سے، یہ برکتوں کا بہت بڑا عمل، یہ سعادتوں کا بہت بڑا عمل جو میں نے آپ کو چھٹے روزے میں دیا ہے۔ امید ہے توجہ فرمائیں گے اور بہت توجہ کریں گے، اور اس کو زندگی کا معمول بنا لیں تو سعادتیں بھی سعادتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا روزہ، 5 روزوں کی عبادتیں کی، دل ٹھنڈا ہوا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور روحیں معطر ہوئیں، روحیں معطر، اور دل کا سکون ملا، طبیعت کا چین ملا۔ اور ایک بات پھر عرض کروں گا کہ آج چھٹا روزہ ہے اور ہمارے 7 سلام کا آخری دن ہے، جو ہم نے 7 سلام دوسرے روزے سے شروع کیے تھے اس کا آج آخری دن ہے۔ 7 سلام آپ نے پڑھے، سلام ہی سلام آپ کی طرف، رحمتیں ہی رحمتیں آپ کی طرف، سلامتیاں ہی سلامتیاں آپ کی طرف، آپ کی نسلوں کی طرف، آپ کے وجود کی طرف، آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کی مال دولت، آپ کی زمینوں کی طرف سلامتیاں ہی سلامتیاں، راحتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ آپ نے وہ پڑھا اور انشاءاللہ فائدہ ہے۔ ایک عرض کروں گا،
یہ 7 سلام جو آپ نے پڑھا اس کا ہدیہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا، اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا۔ 7 سلام کا ہدیہ 7 روپے، 17 روپے، 27 روپے، 47 روپے، 7 کی عدد کے ساتھ بڑھتے جائیے۔ یہ کسی ضرورت مند کو آپ دے دیجیے گا، گھر کا ہر فرد، یا اگر آپ تنگ دستی میں ہیں تو صرف 7 روپے ہی کافی ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے، اس کا ہدیہ لازم ہے۔ آج کے ہمارے چھٹے روزے میں ایک عمل بتاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج وہ عمل آپ ضرور کریں اور اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی بھی کوئی مشکل کا طوفان آئے، یا آپ کہتے ہیں کہ مشکلات کے طوفان آئے ہی نہ، کوئی ایسی پریشانی آئے، کوئی ایسی الجھن آئے جو آپ کی کمر کو دوہرا کر چکی ہو، یا آپ چاہتے ہیں زندگی بھر نہ آئے انشاءاللہ، تو پھر آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، آگے نہ پڑھیں، اس کو سارا دن دہرائیں اور خوب پڑھیں اور خوب پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ اصل میں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ مولا بندہ تیرا در کسی اور کا، جب بھکاری تیرے در کا ہوں، جب بندہ تیرے در کا ہوں تو عطا فرما، جھولیاں بھر، مجھے بچے دے، مجھے رزق دے، مجھے صحت دے، مجھے برکت دے، مجھے روزگار دے، مجھے عروج دے، مجھے تونگری دے، مجھے خیریں دے، مجھے برکتیں دے، سب عطائیں۔ ایاک نعبد، اگر عبادت تیری تو در بھی تیرا، مجھے در در کا منگتا نہ بنا، مجھے در در کا کتا اور بھکاری میں نہیں بننا چاہتا۔ اے اللہ تیرے در کا منگتا، تیرے در کا بھکاری، اور تیرا ہی در، در در کا سوالی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو سارا دن اپنے مسائل، مشکلات، الجھنوں اور پریشانیوں کا تصور کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کام میں مصروف رہیں۔ وضو میں وضو پڑھ سکتے ہیں، ہتھ کار وال دل یار وال، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اور شام کو جب آپ افطار کی دعا کریں، یا دوسرے دن بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو سارے رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، جب دعا کریں تو پوری سورت پڑھ کے، پوری سورت پڑھ کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہاتھ اٹھا کے بہت تکرار سے پڑھیں، اپنے مسائل، اپنے مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنوں کا تصور کر کے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ دعا ہے جو دعاؤں پہ مہریں لگواتی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کیونکہ فرمایا، سنے غور سے، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، دعاؤں پہ مہر لگواتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، اٹکی رہتی ہیں، فرمایا یہ دعا ان کو بھی عرشوں پہ اوپر لے جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز دعا آپ کے چھٹے روزے میں، جہاں آپ نے چھٹے روزے میں 7 سلام کا عمل کرنا ہے، اختتامی عمل ہے، وہاں آپ نے یہ عمل اور یہ زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب پھر بتاؤں، صبح 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، جب اس آیت پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اس کے بعد پھر مسلسل اس کو سارا دن پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، اور پھر افطار کے وقت سورت پوری کر کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار بھی ہو، ہچکیاں بھی ہوں، آنسو بھی ہوں، سسکیاں بھی ہوں، اس کا دھیان بھی ہو اور اس کی توجہ بھی ہو، اور پھر اللہ اور بندہ ہو، اور انشاءاللہ قبولیت جھولیوں میں، اس کی عطائیں جھولیوں میں، اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیں۔ یہ برکتوں کا بہت بڑا عمل، یہ سعادتوں کا بہت بڑا عمل جو میں نے آپ کو چھٹے روزے میں دیا ہے، امید ہے توجہ فرمائیں گے اور بہت توجہ کریں گے، اور اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اندر اپنی چاہت، اپنی حاجت۔
الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ اس کاغذ کو علیحدہ کر کے اس نقش کو جو مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں جو ہے وہ آپ ڈال دیں گے۔ بہت مبارک عمل کیا، بہت سعادت مند عمل کیا، بہت بابرکت عمل کیا، الحمدللہ۔ اور عمل کرتے ہوئے آپ نے الف کا تکرار کیا تھا۔ اب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا دل کی گہرائیوں میں الف پڑھیں گے اور تصور یہ کریں گے کہ یا اللہ پورے قرآن میں جہاں جہاں الف ہے اس کی جو تاثیر، طاقت، کمال، اے اللہ وہ ساری ہمیں عطا کر اور اس کی برکت سے ہماری امت کی سب مشکلیں حل کر دے۔ الف الف الف۔ ڈوب کے پڑھیں، دل ہی دل میں الف پڑھیں۔ آپ اونچی آواز میں الف پڑھیں۔ آمین، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب ہمارا اگلا عمل جو ہے وہ تونگری کشکول ہے۔ اس کی رحمت سے کشکول بھر جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ پہ کشکول رکھیں گے اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے ہم نے صرف 45 بار پڑھنا ہے، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ پہلے غور سے سن لیں، پڑھیں نہیں، پہلے غور سے سن لیں۔ یہ وہ اسم ہے، اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، ناممکن